جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج میں ایک ایسے ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جس سے پورا معاشرہ جوجھ رہا ہے. آج جب ہم اپنے بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو شادی کے فوراً بعد ہی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکے والوں کا لڑکیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہے، اچھا بیہیویئر نہیں ہے. لڑکی کی جو رسپیکٹ ہونی چاہیے وہ رسپیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے. لڑکی کو جو عزت ملنی چاہیے وہ عزت نہیں مل پا رہی ہے. ان کی آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اور کبھی کبھار نوبت اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ لڑکیوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، ان کو اذیتیں دی جاتی ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے اور ان کو نوکرانی بنا کے رکھا جاتا ہے. اور کبھی کبھار تو نوبت طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک شخص جو شادی کے وقت اپنے آپ کو دکھلانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے پاس اچھے اخلاق ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، وہ کبھی بھی اپنے شریک حیات کو غمگین نہیں کرے گا، مصیبت میں نہیں ڈالے گا، ٹارچر نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ اپنی شریک حیات کو خوش و خرم رکھے گا. لیکن شادی کے فوراً بعد ہی اس کے اندر چینجنگ اور تبدیلی کیوں آ جاتی ہے؟ اس کے ریزن، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک چیز کے اوپر غور کرنا ہوگا. وہ یہ کہ جب ہم اپنے بچیوں کے لیے لڑکے تلاش کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا ویل کوالیفائڈ ہے یا نہیں، لڑکے کے پاس مال و دولت ہے یا نہیں، لڑکے کے پاس بینک بیلنس ہے یا نہیں، لڑکے کی فیملی کیسی ہے. ان ساری چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں. لیکن ہم نہیں دیکھتے تو وہ یہ کہ لڑکے کے اندر دینداری ہے یا نہیں. ہمیں سے کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ لڑکے کے اندر دینداری ہے یا نہیں، لڑکا اسلام پہ کتنا پریکٹس کرتا ہے، اسلام کے بارے میں کتنا نالج ہے، کوئی بھی یہ نہیں پوچھتا. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ڈاکٹر ہے، اس کے پاس عزت ہے، مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن دینداری کی وجہ سے اس نے داڑھی رکھ لی. صرف اس وجہ سے کتنی لڑکیاں اس ڈاکٹر کو ریجیکٹ کر دیتی ہیں. اور بہت ساری لڑکیاں تو کنڈیشن لگا کر شادی کرتی ہے کہ اگر آپ داڑھی نہیں رکھیں گے تو میں شادی کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو دین سے نفرت ہے، آپ کو دیندار شوہر سے نفرت ہے. لیکن دیندار شوہر کی اہمیت کیا ہوتی ہے، وہ اپنے بیوی کو کتنا امپورٹنس دیتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. ایک صحابی، ان کا نام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بہت ہی غریب صحابی ہے، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، ان کی شکل و صورت بھی اچھی نہیں، وہ بہت ہی زیادہ کالے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے جلیبیب، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ میں غریب ہوں، مفلس ہوں، میرے پاس رہنے کے لیے بھی گھر نہیں ہے اور میری شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے شادی کرے. کون مجھ سے شادی کرے گا؟ اللہ کے رسول نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے جلیبیب، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں کہ میں غریب ہوں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ پھر اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب سے فرمایا کہ اے جلیبیب، تم فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول نے تم کو سلام بھیجا ہے اور وہ اپنے بیٹی کی شادی تم سے کرا دے. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انصاری کے گھر گئے، دروازے پہ نوک کیا. وہ انصاری صحابی اندر سے نکلتے ہیں تو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو سلام بھیجا ہے. وہ انصاری صحابی بہت زیادہ خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول نے مجھے سلام بھیجا ہے. اور پھر حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے کے لیے فرمایا. یہ سن کر وہ انصاری صحابی بہت زیادہ مغموم ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت جلیبیب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ بہت ہی زیادہ غریب ہے، ان کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے اور ان کی شکل و صورت بھی اچھی نہیں. بہرحال یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا. انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں، میں مشورہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد وہ اپنے بیوی سے مشورہ کرتے ہیں. ان کی بیوی ڈائریکٹ انکار کر دیتی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹی کی شادی ایک ایسے شخص سے ہرگز نہیں کر سکتی جس کے پاس نہ ہی مال و دولت ہے اور نہ ہی اس کی شکل و صورت اچھی ہے. صرف دینداری کی بنیاد پر میں اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے نہیں کرا سکتی. لیکن اس کی عفت مآب اور پاک دامن بیٹی پردے کے پیچھے سے ان کی باتوں کو سن رہی تھی.
وہ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آتی ہے اور اپنی والدہ سے فرماتی ہے کہ کیا آپ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکمنڈیشن کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صرف دینداری کی بنیاد پر حضرت جلیبیب کا میرے لیے انتخاب فرمایا ہے، تو میں اس شخص کو صرف اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دوں کہ اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے یا اس کی شکل و صورت اچھی نہیں ہے۔ اور وہ ریکویسٹ کرتی ہے اپنے والدہ سے، ادفعونی الی رسول اللہ فانہ لن یضیعونی، کہ آپ مجھے اللہ کے رسول کے حوالے کر دیجئے کیونکہ وہ مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ اب میں اپنی ساری خوشیوں، آرزوؤں اور تمناؤں کو حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینداری پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ کسی طریقے سے اپنے والدہ کو کنونس کرتی ہے، پھر اس کے والد اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول ہم تمام لوگ آپ کی ریکمنڈیشن سے خوش ہیں۔ پھر اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم صب الخیر علیہما صبا ولا تجعل عیشہما کدا، کہ اے اللہ ان کے اوپر دنیا میں رزق کے اندر وسعت پیدا فرما اور ان کی دنیا کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے ان کو نجات دلا۔ اس دعا کی برکت سے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ایسے خوشحال لوگوں میں ہونے لگا کہ وہ مدینہ کے غربا مساکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ناظرین، اس واقعے سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے وہ یہ کہ ہم جب بھی رشتہ کریں تو ہم اپنے مد نظر یہ رکھیں کہ لڑکے کے اندر دینداری ہے یا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ویل کوالیفائڈ لڑکے کو تلاش نہ کریں، آپ مال و دولت والے لڑکے کو تلاش نہ کریں، میں یہ ہرگز نہیں کہتا۔ آپ تلاش کریں اور شوق سے کریں، لیکن ایک چیز کو آپ کو جو زیر غور رکھنا ہے وہ یہ کہ لڑکے کے اندر دینداری ہے یا نہیں، لڑکا اسلام پہ پریکٹس کرتا ہے یا نہیں، لڑکے کو اسلام کے بارے میں نالج ہے یا نہیں۔ اگر آپ اس چیز کو رکھیں گے مد نظر تو وہ لڑکیوں کو اہمیت دے گا۔ اگر دیندار لڑکا ہوگا، دیندار شوہر ہوگا تو اپنی بیوی کی رسپیکٹ کرے گا، اپنی بیوی کو جگہ دے گا، اپنی بیوی کی عزت کرے گا، اپنی بیوی کی اہمیت کو سمجھے گا۔ آخر میں آپ لوگوں سے بس یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارا جو مشن ہے کہ ہم دین کی باتوں کو گھر گھر تک پہنچانا ہے، دین کی باتوں کو عام کرنا ہے، اس میں آپ بھی شرکت کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفروہ فانہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔